خدا تعالیٰ ان لوگوں سے جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے۔ ہیلو دوستو، میں ہوں ڈگلس اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سب سے مشکل سوال کے بارے میں جو ہم کرتے ہیں، خدا کے بارے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کا بہت ہی سمپل آنسر ہے، لیکن یہ اسٹل ابھی تک بہت ہی ہارڈ کوسچن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ واقعی بہت بڑا ہے اور طاقتور ہے، اور خدا تعالیٰ ہم سے بہت بہت پیار کرتا ہے، تو وہ ان خوفناک چیزوں کو کیوں ہونے دیتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ برائی کا مسئلہ ہے، اور اس کا جواب بہت آسان ہے، اور یہ اتنا ہی آسان بھی نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو ایک انتخاب دیا ہے، انہوں نے اس دنیا کو لوگوں کے لیے بنایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بنے نوع انسان کو اختیارات اور حکمرانی دی ہے، اور انہوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو بھی اختیار دیا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی دی گئی ہدایت سے زندگی گزارے یا پھر اپنے طریقے سے، اور انہوں نے یہ اختیار سب کو دیا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی خدا کی ہدایت کے مطابق گزار سکتے ہیں یا اپنے طریقے سے۔ اگر ہم کوئی غلط طریقہ اپنا لیتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ پھر حضرت آدم بی بی حوا نے گناہ کیا، جس سے موت اور گناہ دنیا میں آئے، اور اس کے ساتھ تشدد، آفات، بیماری اور تمام بری چیزیں اس دنیا میں داخل ہو گئیں، اور ہم لوگ جو بھی گناہ کرتے ہیں اس سے اس دنیا پہ ایک برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ برے کام کیوں ہونے دیتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، اور یہ ہمارا ہی انتخاب تھا، اور اس لیے ہمارے پاس ایسی دنیا ہے جہاں یہ بری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ ایک آسان جواب ہے، لیکن چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں جب یہ صرف ایک عام چیز کی طرح نہیں ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ دنیا میں برے کام کیوں ہوتے ہیں تو یہ بات کہنا بہت معنی خیز ہے، لہٰذا دنیا میں گناہ کی وجہ سے موت اور بری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک سینس بناتا ہے۔ لیکن یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بری چیزیں دنیا میں کیوں ہوتی ہیں، یا ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، اور میں پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے جنہیں میں پیار کرتا ہوں، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ ہوپلیس فیل ہوتا ہے۔ تو اب واقعی میں کچھ مشکل سوالات، کچھ تکلیف دہ سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جن پر آپ کو رونا آتا ہے۔ تو اکثر آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، کہ کیا خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا، کیا وہ واقعی مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ اگر خدا ہی کنٹرول کر سکتا تھا تو اس نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ کتاب مقدس کہتی ہے خدا ان کی بھلائی کے لیے سب کام کرتا ہے جو اس سے واقعی میں محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہتی کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بری چیزیں ہونے سے روکتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتی ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ حالانکہ لوگ اس دنیا میں اتنی برائیاں لے کر آئے ہیں، خدا تعالیٰ برے کو لے کر کچھ اچھا بھی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، جیسا کہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا، ایسے جیسے کبھی کوئی نہیں روئے گا، کوئی اداس نہیں ہوگا، اور کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ خدا کی موجودگی میں امن اور سکون ہوگا۔ کتاب مقدس کہتی ہے جب جیسس واپس آئیں گے وہ ہر شے نئے سرے سے بنائیں گے، نئی زمین ہوگی اور نئی جنت ہوگی، اور ہر اس پوری چیز کا انصاف ہوگا جو آپ کے ساتھ پیش آئی ہے۔ وہاں پہ صرف امن اور سکون اور خوشیاں ہوں گی۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کی بھلائی کے لیے جو سے محبت کرتے ہیں سب کام کرتا ہے، اور کبھی کبھی ہم برائی کی طرف سے آنے والی اچھی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم ایسا نہیں کرتے۔ کبھی ہم اسے نہیں دیکھ پائیں گے جب تک کہ ہم اس زمین پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب مسیح اس زمین پر کیوں آئے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جو چیزیں جناب مسیح کے ساتھ ہوئی ان کو ہمارے گناہوں کے لیے قربان کیا گیا۔ یہ خوفناک تھا، دردناک، اتنا کہ میں امیجن بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ کچھ بہت بہت اچھا ہے جو کہ اس بہت زیادہ برائی سے نکلے گا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ ماضی میں جائیں تو یہ سب کچھ وہ دوبارہ بھی کریں گے۔ لیکن اکثر زمین پر ہم وہ اچھائیاں نہیں دیکھ پاتے جو ہمارے ساتھ ہونے والی بری چیزوں کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے چرچ میں ایک خاتون تھی جن کا نام سارا تھا، اور تمام بڑے کہتے تھے کہ وہ کافی جوان ہیں۔ وہ صرف 20 سال کی تھی اور مجھے وہ کافی بوڑھی لگتی تھی، اور وہ مجھے اس دنیا کی سب سے اچھی خاتون لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ سب کی مدد کرتی تھی اور سب کو جناب مسیح کی محبت کے بارے بتاتی تھی، اور ان کی مسکراہٹ واقعی میں بہت خاص تھی۔ اگر آپ ان کی مسکراہٹ دیکھتے تو آپ بھی ان کو دیکھ کے مسکرا دیتے۔ وہ ایک بہت ہی اچھی خاتون تھی، اور ان کی شادی کو بس کچھ ہی مہینے گزرے تھے اور وہ بہت بیمار ہو گئیں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ان کو بیمار ہوئے صرف 2 ہی ہفتے ہوئے تھے،
اور وہ وفات پا گئیں۔ مجھے ان کے لیے بہت برا لگ رہا تھا جب وہ بیمار تھیں، اور اب وہ وفات پا گئی ہیں تو مجھے ان کی فیملی کے لیے برا لگ رہا ہے۔ اور وہ میرے سنڈے اسکول کی کلاس بھی لیتی تھیں، اور یہ واقعی مشکل ہو سکتا ہے جب کسی ایسے شخص کے ساتھ برا ہو جو واقعی میں بہت اچھا ہے، کیونکہ اگر کوئی اچھی خوشگوار صحت مند زندگی گزارنے کا حقدار تھا تو وہ مس سارہ تھیں۔ جی ہاں، مس سارہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں ان کے جنازے پر تقریباً 63 لوگوں نے جناب مسیح کی محبت کو تسلیم کیا۔ اب یہ شاید آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے ان 63 لوگوں کو کسی اور طریقے سے نجات کیوں نہیں بخشی؟ آپ جانتے ہیں کیا، میں وعدہ کرتا ہوں یہ ان کے لیے ایک بڑی بات ہوتی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت وہ جنت میں ہوں گے اور اسی خوبصورت طریقے سے مسکرا رہی ہوں گی، صرف اس لیے نہیں کہ انہیں تمام تکلیف سے نجات مل گئی جو ان کو تھی، بلکہ اس وجہ سے جو اس کے بعد ہوا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں بالکل نہیں جانتا کہ آپ کن مسائل سے گزر رہے ہیں، بلکہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کن مسائل سے گزر رہے ہیں، سوائے آپ کے اور آپ کے خدا کے۔ ہم سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ مزید برے واقعات بھی پیش آئیں گے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ بری چیزوں کو اچھی چیزوں میں آسانی سے بدل سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ڈگلس، اس خوفناک چیز سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے، یہ خوفناک چیز جو کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوئی ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن خدا جانتا ہے، اور مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ وہ تمام بری چیزوں کو ٹھیک کر دے گا اور وہ ہر چیز کو نیا بنائے گا۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کی بھلائی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔